الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ معزز سامعین حضرات، آج کے ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ یہ جو بریلوی بھائی ہیں اپنے آپ کو حنفی مقلد کہتے ہیں اور لوگوں کو بھی تقلید کی دعوت دیتے ہیں اور تقلید کو کامیابی سمجھتے ہیں اور تقلید کو ہی مطلب کہ یہ لوگ اچھا سمجھتے ہیں، فرض سمجھتے ہیں، واجب سمجھتے ہیں تقلید کو، اور خود کو مقلد کہتے ہیں، اور اہل حدیث اہل سنہ والجماعت کو یہ لوگ غیر مقلد کے لفظ سے پکارتے ہیں اور یہ تقلید کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں۔ آیا یہ خود بھی تقلید کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ایک مسئلے سے میں ان کی سب باتوں کو واضح کر دوں گا انشاءاللہ الرحمن۔ مسئلہ یہ ہے کہ بریلویوں کے ہاں میت کا تیجا، چوتھا اور ساتواں اور 40واں کیا جاتا ہے، اس طرح قرآن خوانی بھی کی جاتی ہے، اور دیوبندیوں میں کی جاتی ہے لیکن بہت کم، ان کی بانسبت بہت کم۔ وہ بھی حنفی مقلد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تقلید کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک مسئلہ یہ ہم نے ثابت کرنا ہے کہ آیا فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ آیا ہے کہ نہیں آیا، اور ان کے دعوے کے مطابق یہ جو عمل کر رہے ہیں کیا یہ اپنے منہج کے مطابق صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں۔ تو امام احمد رضا خان انہی کے امام صاحب لکھتے ہیں کہ فقہ کے بعد حدیث کی حاجت نہیں رہتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فقہ کے اندر ان کو کوئی جب مسئلہ مل جاتا ہے تو انہیں حدیث کی حاجت بالکل ہی نہیں رہتی۔ اب ایک مسئلہ فقہ کے اندر موجود ہے، انہوں نے اس فقہ کو آخر کیوں چھوڑا؟ انہوں نے جس فقہ کی یہ دعوت دیتے تھے، جس فقہ کو یہ مکمل اکمل سمجھتے تھے، اس کو انہوں نے کیوں چھوڑا؟ یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے آخر کار اس فقہ کو کیوں چھوڑ دیا۔ تو یہ غیر مقلد ہو گئے ہیں۔ یہ مقلد کے لیے تو شائع نہیں تھا کہ وہ اپنی فقہ کو چھوڑتا، خود مسئلے اخذ کرتا، خود مسئلے نکالتا، لیکن انہوں نے خود فقہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کے اندر یہ کیوں غیر مقلد ہو گئے ہیں؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں فتاوی شامی کی پکچر ہے، اس کے صفحے کی انشاءاللہ الرحمن میں اس کے اوپر لگا دوں گا۔ اس کے اندر اس کی یہ مترجم ہے، فتاوی شامی جلد سوم ہے، صفحہ نمبر 459 ہے۔ لکھتے ہیں اہل میت کی جانب سے ضیافت کا کھانا تیار کرنا مکروہ ہے۔ اب دیکھیے فتاوی شامی جو ہے، میت کی طرف سے جتنا بھی کھانا تیار کیا جا رہا ہے، پہلے دن ہو، تیسرے دن ہو، ساتویں دن ہو، اس کو یہ مکروہ کہہ رہا ہے۔ آگے چیک کریے، کیونکہ یہ کھانا خوشی میں مشروع ہے، مصیبت میں مشروع نہیں ہے، یہ کبھی بدعت ہے۔ اب فتاوی شامی انہی کی فقہ، انہی کی کتاب، انہی کی گھر کی کتاب ہے، وہ اس کو بدعت کہہ رہی ہے، کبھی بدعت کہہ رہی ہے۔ جب اہل حدیث اہل سنہ والجماعت انہیں کہتی تھی کہ یہ بدعت کے کام ہے، آپ بدعت کے کام کہتے ہیں، صرف اہل حدیث نہیں کہہ رہے، اب ان کی فقہ بھی ان کو بدعت ہی کہہ رہی ہے، یہ اس بدعت کا کام کہہ رہی ہے۔ یہ لوگوں کو اچھا اور اچھائی کا کام، نیکی والا کام کہہ کر اتنا ان کا خرچہ کرواتے ہیں اور ان سے اتنی بڑی ضیافت کرواتے ہیں اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے۔ یتیم کا مال ناجائز ہڑپ کرتے ہیں یہ لوگ، اور یتیم دیکھیے نا، جس کے گھر یہ فوتگی ہوتی ہے یا میت ہوتی ہے، وہ تو انہیں ان کے حالات کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس حال سے گزر رہے ہیں، وہ کسی سے قرضے لے کر یہ اس طرح کی ضیافت کرتے ہیں۔ وہ بہت پہلے تو بیچارے تنگ ہیں، پہلے تو بیچارے ایک ضیافت، ایک مصیبت میں ہیں، تو دوسری مصیبت انہوں نے ڈال دیا ہے، دوسری مصیبت کے اندر انہوں نے ان کو ڈال دیا ہے، وہ یہ ہے کہ ضیافت کا کھانا تیار کرنا پہلے دن، تیسرے دن، ساتویں دن، اور اس طرح 40واں اور برسی وغیرہ، اس طرح کے سارے مسائل کے اندر انہوں نے ڈبو دیا ہے۔ اچھا، اب انہی کی فقہ اس کو بدعت کہہ رہی ہے، اب ہم تو نہیں کہہ رہے نا، ان کی فقہ کہہ رہی ہے، چلو ہماری نہ مانے نا، قرآن اور حدیث کی نہ مانے، یہ اہل حدیث تو نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کی مانیں گے، یہ تو مقلد ہیں، امام صاحب کے قول کے علاوہ کسی کی بات ہی نہیں مانیں گے۔ اب چلو اپنی ہی فقہ کی بات ماننے، اپنی ہی فقہ پر عمل کر لیتے تو کچھ نہ کچھ تو غریبوں کا پیسہ بچ جاتا، یتیم کا مال محفوظ ہو جاتا، یتیم کے مال نہ ہڑپ کیا جاتا، اس طرح ناجائز لوگوں کو نہ کھلایا جاتا ہے۔ اب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یتیم ہیں، وہ ان کے چاہیے کہ جب وہ بڑے ہو جائیں تو ان کے والدین کا مال انہیں حوالے کر دیا جائے، نہ کہ ناجائز طریقے سے 3 4 5 لاکھ کی ہی کول خانی کر کے لوگوں کے اندر اڑا دیا جائے۔
اس طرح بالکل ناجائز ہے اور یہ کبھی ہی بدعت ہے۔ فتاوی شامی کے حوالے سے بھی آگے بھی چیک کرتے ہیں کہ پہلے دن، تیسرے دن، ہفتے کے بعد کھانا تیار کرنا مکروہ ہے، اور مخصوص مواقع پر کھانا قبر کی طرف لے جانا مکروہ ہے، اور قرآن کی قرأت کے لیے دعوت کرنا مکروہ ہے۔ ختم کے لیے اب اس کے اندر آیا ہے ختم کے لیے، ختم بھی مکروہ ہے۔ یہ ساری چیزیں، جتنے بھی ساری چیزیں ہیں، یہ سب چیزیں مکروہ ہیں ختم کے لیے۔ اور سورۃ انعام یا سورۃ اخلاص کی قرأت کے لیے صلحہ اور قرآ کا جمع ہونا مکروہ ہے۔ اب چیک کریں فتاوی شامی بھی اس کو مکروہ کہہ رہی ہے، غلط کام کہہ رہی ہے، کہ یہ کام درست نہیں ہے۔ اب جتنے بھی نیکی بریلوی بھائی ہیں، اب چیک کر لیں کہ کول خانی کو میت کا تیجا، ساتواں، چوتھا، 40واں، اس کو کہتے ہیں یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ ہم ان سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں اگر قرآن کے اندر ثابت تھا تو فتاوی شامی کے اندر اس کو مکروہ کیوں کہا جاتا؟ اگر احادیث مبارکہ کے اندر اس کا ثبوت ملتا تو بھی اس کو مکروہ نہ سمجھا جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی فتاوی شامی اس کو مکروہ کہہ رہا ہے۔ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور عظیم عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ ہم آپ لوگوں کو، تمام بھائیوں کو یہ دعوت دینا چاہتے ہیں کہ بھئی چیک کریں جو آپ عمل کر رہے ہیں کیا یقیناً وہ عمل درست بھی ہے کہ نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث کی روح سے تو یہ کام بدعت کا ہے، کیونکہ جس کام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں، آپ کا امر موجود نہیں، وہ قابل رد ہے، مردود ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کے مطابق وہ عمل قابل رد ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی قرآن مجید کے اندر کہہ رہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ اتبعوا، اطاعت کرو اس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور اس چیز کو چھوڑ کر کسی اور ولیوں کی، کسی اور اولیاء کی، کسی اور سرپرست کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اس چیز کی ہمیں اطاعت کرنے کی حکم دے رہا ہے جو آسمان سے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ تو وہ رب کی طرف سے دو ہی چیزیں نازل ہوئی ہیں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسرا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان، وہ نبی کریم کی شریعت نازل ہوئی ہے۔ جب وہ یہ شریعت نازل ہوئی تھی تب میت کا تیجا، ساتواں، چوتھا، 40واں بالکل نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اے نبی الیوم اکملت، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین کو بطور اسلام پسند کیا ہے۔ ٹھیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دیا، تمہارے لیے دین کو بطور اسلام پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دین مکمل کیا تھا تو اس کے اندر یہ تمام چیزیں، میت کا تیجا، چوتھا، ساتواں، 40واں، یہ بالکل نہیں تھا، یہ ان کی بعد کی ایجاد ہے۔ جیسا کہ ان کی ایک کتاب کے اندر یہ بات ثبوت ملتی ہے، میرے خیال سے انوار شریعت کے اندر ہے، کہ اس کے اندر لکھتے ہیں، سوال ہوتا ہے کہ میت کا تیجا اور ساتواں کیا اور رسول اللہ کے زمانے میں تھا، تو وہ جواب میں لکھتے ہیں کہ میت کا تیجا، ساتواں اور 40واں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہری زمانے کے اندر نہیں تھا، یہ سب بعد کی ایجاد ہیں اور یہ بدعت حسنہ ہے۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب چیز بعد کی ایجاد ہے، مطلب یہ سب چیزیں انہوں نے خود ایجاد کی ہیں۔ اس کا مطلب ہے انہوں نے تو کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، وہ خود کہہ رہے ہیں اس کو بدعت، لیکن کہہ حسنہ رہے ہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے کہ کلو بدعت ضلالہ، تو یہ حسنہ بھی کلو کے اندر آ جاتی ہے کہ سب بدعتیں ضلالات، گمراہی ہیں۔ تو جتنی اس اقسام بنا لی جائیں تو سب کی سب گمراہی کے اندر آئیں گی، سب کی سب ہی گمراہی ہوں گی، کوئی بدعت نہیں بچے گی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان علی شان آئے گا کہ کل او بدعت ضلالہ، کہ تمام بدعت گمراہی ہے۔ اللہ ان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔